اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل برکات. ترکیب پڑھ رہے تھے والناشطات نشطا فالمدبرات امرا. تو آج کلمہ امرن کو دیکھنا ہے کہ ترکیب میں کیا واقع ہوا ہے. تو کہنے امرن یا مفعول بہ برائے المدبرات. یہ مدبرات کے لیے کیا ہے مولانا؟ مفعول بہ ہے. امرن مدبرات کے لیے مفعول بہ. برخی نیز احتمال دادعن کہ امرن حال باشد. بعض علماء نے یہ احتمال دیا ہے کہ امرن کیا ہے؟ المدبرات کا مفعول بہ نہیں ہے بلکہ حال ہے. ظاہر سی بات جب حال ہوگا تو ذوالحال اس کا کہاں ہے؟ کون ہوگا؟ یعنی برائے ضمیر در المدبرات. در المدبرات میں جو ضمیر ہے اس کے لیے. ٹھیک، تو گویا امرن کے لیے دو نظریہ ہو گیا. ایک نظریہ یہ ہے کہ امرن مدبرات کا مفعول بہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ المدبرات میں ایک ضمیر ہے، اس ضمیر کے لیے امرن حال واقع ہوا ہے. در ان صورت، کس صورت میں؟ جب حال لے گیا. جب المدبرات میں ضمیر کے لیے امرن کو حال مانیں گے تو در این صورت امرن مصدر اس کے بمعنی اسم مفعول آمد ہے. تو آپ کو امرن کو مصدر ماننا ہوگا جو اس میں مفعول کے معنی میں آیا ہے. امرن کیا ہے؟ مصدر بمعنی ہے اسم مفعول. یعنی تقدیر کیا ہوگی پھر؟ المدبرات مأمورات. هیچ یک از این جمله ها محلی از اعراب ندارند. کہ اس میں سے کوئی بھی جملہ محل اعراب نہیں رکھتا. سارے جملے محل اعراب سے آنی ہیں. کیوں؟ زیرا عطف بر جملہ استئنافیہ، کیونکہ یہ تمام کے تمام جملہ استئنافیہ پر عطف ہے. تو جو حکم معطوف علیہ کا ہے وہی حکم معطوف کا عطف ہوگا. جب جملے مستانفہ پہ یہ عطف ہے، جب جملے مستانفہ جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ محل اعراب نہیں رکھتے، تو جو جملے ان پر عطف ہوں گے وہ بھی محل اعراب نہیں رکھیں گے. اب ایک سوال رہ جائے گا کہ یہ ساری چیزیں تو کیا تھی مولانا؟ قسم تھی، اور قسم جواب چاہتا ہے. تو ان کا جواب کہاں ہے؟ کہ جواب قسم در انجا محذوف ہے. ان تمام جملات میں جہاں جہاں آپ قسم دیکھ رہے ہیں جواب قسم کیا ہے مولانا؟ محذوف ہے. بس تقدیر یوں ہے ان جملوں کی لتبعثن و جملے جواب قسم نیز محلیہ زیراب. جملہ جواب قسم ہے اس کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوا. یوم ظرف متعلق بجواب قسم یا ان کی مفعول بہ برائے اذکر مقدر اس بہر حال یوم مضاف ہے. کہہ رہے ہیں کہ یوم ظرف ہے، سب جانتے ہیں آپ، اور یہ جواب قسم کے متعلق ہے. یا یہ کہ یہ مفعول بہ ہے برائے اذکرو کہ جو مقدر ہے. بہرحال جو بھی آپ اس کو مانیں، یوم کو جواب قسم کا متعلق ظرف مانے یا مفعول بہ مانے، یہ مضاف ہے. یوم ہمیشہ اضافت کے ساتھ آتا ہے، مضاف واقع ہوتا ہے. ترجف الراجفہ، ترجف الراجفہ فعل و فاعل، اور یہ پورا
جملہ کیا ہے؟ مضاف الیہ یوم کے لیے محل جر میں ہے جملہ. ٹھیک ہے مولانا. یوم ترجف الراجفہ فعل و فاعل، اور پھر یہ ترجف الراجفہ پورا جملہ کیا ہے؟ مجرور. کس کے لیے؟ یوم کے لیے. چونکہ یوم مضاف تھا تو یہ جملہ مضاف الیہ ہوا. ٹھیک، تو محل جر میں ہوگا. تتبعها الرادفہ فعل و مفعول و فاعل. تتبعها الرادفہ، تتبع فعل ہے، ہاں اس میں مفعول ہے، الرادفہ کیا ہے مولانا؟ فاعل ہے. جملہ در محل نصب بنابر حال بودن برائے الراجفہ. بھی جملہ کیا ہوگا؟ فعل فاعل مفعول، تو جملہ ہو گیا. کہیں کہ جملہ محل نصب میں ہے. کیوں محل نصب میں ہے؟ اس لیے کہ حال ہے. جملہ حالیہ کیا ہوتا ہے مولانا؟ منصوب ہوتا ہے. حال کس کے لیے؟ برائے الراجفہ. یا الراجفہ میں ایک ضمیر مستتر ہے، اس کے لیے حال واقع ہوا ہی ہے. بات سے ہوا مولانا؟ کرے تتبعها الراجفہ فعل و مفعول و فاعل، تو جملہ ہو گیا ہے نا، جملہ فعلیہ. اب یہ جملہ فعلیہ در محل نصب، کرے کہ یہ جملہ محل نصب میں ہے. کیوں محل نصب میں ہے بھائی؟ کہ بنابر حال بودن، کیونکہ یہ حال کس کا حال ہے؟ دو احتمال، خود الراجفہ کا حال ہے یا ضمیر جو الراجفہ میں ہے. ٹھیک ایسے ہو گیا. چلیں اب آج نئی آیتیں. قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ اذا كنا عظاما نخرا قالوا تلك اذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. ٹھیک، آیت نمبر 8 سے لے کر کے 14 تک. کہہ رہے قلوب یومئذ واجفہ، کہہ رہے کہ دل اس دن پریشان ہوں گے، مضطرب ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، شدت کے ساتھ کانپ رہے ہوں گے. قلوب دل، قلب کی جمع، یومئذ اس دن، واجفہ مضطرب اور پریشان ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں گڑی ہوئی ہوں گی، جھکی ہوئی ہوں گی. خاشع خاشعون، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کی نگاہیں گڑی ہوئی ہوں گی. یقولون، کہہ رہے ہوں گے، کیا اِنَّا لَمَرْدُودُونَ، کیا ہم پلٹائے جائیں گے، ہمیں واپس کیا جائے گا. فی الحافرہ، پہلی والی حالت میں. یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فی الحافرہ، کہہ رہے ہوں گے کہ کیا ہم یقینی طور پر پہلی والی حالت میں پلٹا دیے جائیں گے، ہم جیسے تھے ویسے ہی. پھر اذا كنا عظاما نخرا، اذا كنا عظاما نخرا، باوجود کہ ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جانے کے بعد کیا ہمیں پھر پہلی والی حالت کی طرف پلٹایا جائے گا. قالوا تلك اذا كرة خاسرة، پھر کہیں گے کہ یہ تو بڑی نقصان اور
ضرر آور پلٹنا ہے اور واپس ہونا ہے، تو پھر ہم گھاٹا ہو جائے گا ہمارا۔ قالوا کہیں گے دل کا کہ یہ جو ہمارا پلٹنا ہے، ذکرۃ الخاسرہ، یہ زیان آور پلٹنا ہے، یہ تو ہمیں نقصان کی طرف لے جانے والا پلٹنا ہے۔ فإنما هي زجرة واحدة، بس یہ کہہ کر کے ایک فریاد، ایک چیخ و پکار اٹھے گی، فإذا هم بالساہرة، بس دیکھیں گے کہ یہ تو قیامت کے میدان میں، اب یہ قبر میں کیا کیا سوچ رہے تھے۔ فإذا هم، پس اچانک وہ لوگ اپنے آپ کو پائیں گے کہاں؟ بالساہرہ، صحرائے قیامت میں۔ قلبہائی در آن روز پر اضطراباً، کہہ رہے ہیں کہ دل اس دن اضطراب سے بھرے ہوئے ہوں گے، مضطرب اور پریشان ہوں گے۔ چشمہائے آنہا بزیر افتادے اس، آنکھیں نیچے جھکی ہوں گی، گڑی ہوں گی۔ می گویند، کہہ رہے ہوں گے یا کہیں گے، آیا ما حتمن بحالت اولیے بازگشت دادے شدیم، کیا ہم یقینی طور پر پہلی والی حالت کی طرف پلٹائے جائیں گے؟ آیا انگا کے سخان ہائی بوسیدہ شدے، آیا جب کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، گل چکی ہیں، سڑ چکی ہیں۔ گفتن، کہیں کہ آن بازگشتنی زیان آور، یعنی کہ یہ تو نقصان پہنچانے والی واپسی ہے۔ بس ہمارا آن ایک فریاد و ایک صیحے اس، بس ایک فریاد اور ایک چیخ ہوگی۔ پس ناگہان آنان، پس اچانک وہ سب کے سب در صحرائے قیامتاً، میدان قیامت میں اپنے آپ کو پائیں گے۔ اب یہ تجزیہ دیکھتے ہیں، قلوب یہ ہو چکا ہے ظاہر پہلے، اس لیے یہاں پہ نہیں ہے۔ یوم دن، اس کا بھی ہو گیا ہے واجفہ، واجفہ یعنی پر اضطراب، اضطراب سے بھرا ہوا۔ بی آرام، جس کو سکون و آرام نہ ہو۔ اسم فاعل الثلاثی مجرد از مادہ وجفہ بمعنی تپیدن و بی آرام گشتن، کہہ رہے واجفہ اسم فاعل ہے ثلاثی مجرد سے، اس کا مادہ ہے وجفہ، جس کے معنی ہے تڑپنا، تپیدن، تڑپنا، جھلسنا اور بے قرار ہونا۔ بی آرام گشتن یعنی بے قرار ہونا، مضطرب ہونا۔ بھائی ابصارها، اس کے بعد خاشعۃن، فروخابانیدن، خاشعۃن فروخابانیدن، کسی چیز کو کیا ہے؟ بیٹھانا، کسی چیز کو جھکانا۔ فروخابانیدن یعنی بیٹھانا، جھکانا۔ اسم فاعل الثلاثی مجرد، یہ بھی اسم فاعل ہے ثلاثی مجرد سے، از مادہ خشوع، خشوع کے مادے سے، بے معنی ہے فروتنی کردن، جس کا معنی فروتنی کرنا، تذلل، تواضع کرنا۔ و ان معنی با سکوت و آرامی، بسر بزیر انداختن، قابل جمع و تطبیق ہے۔ اور یہ جو معنی بتایا گیا ہے فروتنی، تذلل اور تواضع کا، یہ سب سکوت اور سکون و آرام اور نیچے نگاہوں کو جھکا لینا، ان تمام معنی کے ساتھ قابل جمع ہے، تضاد نہیں ہے، یہ معنی گویا ایک ہی۔ یقولون ائنا، ٹھیک، لمردودون، باز گرداندے شدگان، لمردودون ہیں جنہیں پلٹا دیا گیا ہو، پلٹائے گئے لوگ، باز گرداندے شدگان یعنی پلٹائے گئے لوگ، واپس کیے گئے لوگ۔ جمع مذکر سالم برائے مردود اسم مفعول، اور یہ لمردودون کیا ہے؟ جمع مذکر سالم ہے، اسم مفعول مردود کے لیے۔
مردود اس میں مفعول ہے، اسی مفعول سے جمع مذکر سالم بنائی گئی ہے، واو نون کا اضافہ کر کے مردودون۔ خب الحافرہ، حافرہ یعنی پہلی والی حالت، پہلی والی خلقت، ہر چیز کی ابتدائی حالت کو، ابتدائی صورت کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ حافرہ۔ اس میں فاعل ہے ثلاثی مجرد سے، اس کا مادہ ہے کیا مولانا؟ حفر، یعنی کھودنا، حفر کردن، گڈھا بنانا۔ کشاف حقیقت ان کلمہ را ان گونے توضیح دادے است۔ کشاف کیا ہے مولانا؟ ایک مفسر ہے، ایک عالم ہے، انہوں نے اس کلمے کی حقیقت کو اس طریقے سے واضح کیا ہے: زمانی کی گفتے می شود رجع فلان فی حافرتی، کہ جس وقت کوئی یہ کہتا ہے کہ رجع فلان فی حافرتہ، کہ فلاں شخص اپنی ابتدا کی طرف پلٹ گیا، منظور این اس کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شخص بے ہمون راہی کی قبل درآن آمد بوز، کہ انسان اسی راستے سے، کہ جس راستے سے پہلے آیا تھا، درآن آمد بود، بامشی خود درآن اثر نہاد بود، اور اپنے قدموں کا جس راستے میں نشان چھوڑا تھا، یعنی قدم ہائے درآن را ایجاد بودنی بودی نمودے بود، یعنی اس کے قدموں نے جس راستے میں گڈھے بنا رکھے تھے، باز گشت، اسی سے واپس آیا، جس راستے سے آیا تھا، جس راستے پر اس کے قدموں کے نشان اور گڈھے پڑے ہوئے تھے، اسی راستے سے واپس چلا گیا، یہ معنی ہے۔ سپس ان جملے بعنوان ایک اصطلاح، اس کے بعد یہ جملہ اصطلاح کی طور پر بر ہر کسی کی ابتدا مشغول بے امری بودے، سپس آن را ترک نمودے، و بعد از چندی دوبارے بے آن امر اول بازگشت نمودے گفتے می شود۔ ہر اس شخص کے لیے کہ جس نے پہلے ایک کام کو شروع کیا ہو، ایک کام میں مصروف اور مشغول ہو گیا ہو، پھر اسے ترک کر دیا گیا ہو، اور پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اسی کام میں لگ جائے، تو کھا جائے گا کہ یہ پلٹ گیا۔ بس رجع الی حافرہ و حافرتہ، یعنی بے اول خود اپنی پہ کل شین یرجع الی اصل والی بات ہے، پھر وہ اپنی جی بہت ہوتا ہے اکثر زندگی میں کہ انسان ایک کام کو شروع کرتا ہے، آغاز کرتا ہے، اور پھر مختلف وجوہات کی بنیاد پر اسے چھوڑ دیتا ہے، فاصلہ اختیار کر لیتا ہے، پھر کچھ دنوں کے بعد کچھ مجبوریاں، کچھ مصلحتیں، کچھ حکمتیں لے کے آتی ہیں اسی کار اولیہ کی طرف، پھر جب آپ کو پلٹتا ہے اسی پہلے والے کام کی طرف، تو یہاں کہا جاتا ہے حافرہ، یہ پہلی والی حالت پہ پلٹ گیا، جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔